نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفرمایا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق اللہ مولانا العظیم. درشی پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. توکل کا ایک عامیانہ مفہوم ہے. عامیانہ مفہوم وہ یہ کہ اس کے بارے میں ہم کہانیاں بھی بناتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بس بیٹھ جاؤ، اس کو ہم توکل کہتے ہیں. ہاتھ بھی پاؤں توڑو، پاؤں بھی توڑو. ایک آدمی بیان کر رہا تھا، وہ کہتے تھے توکل کی مفہوم بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے. اگر توکل کرے گی جبرن بھی کھلائے گا. پھر اس کے لیے ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی تھا، اس نے توکل کے بارے میں سنا تو اس نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، بس مجھے خدا کھلائے گا. اب یہ توکل ہے. اللہ تعالی ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، کان دیے ہیں، آنکھ دیے ہیں، اور محنت مزدوری کے لیے پوری دنیا تمہارے لیے کھولی ہے. تے ٹنگ ٹنگ خوانا تے موتمد کو کے رکھے. اب ٹنگ ٹانگ کے ہمارا خان خوانین تھی ٹنگ ٹانگ کے، تو آپ اس طرح بیٹھے ہو کہو کہ مجھے یہاں کھلاؤ. تو یہ اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، کہ میں نہیں جاؤں گا، بس یہاں بیٹھا رہوں گا. تو جب بھوک لگ گئی تو کسی نے حلوے کا ایک وہ لایا، کیا برتن لایا بھرا ہوا، اور کہا کہ یہ کھاؤ. اس نے کہا کہ نہیں کہا تھا. ابھی بھی توکل ہے. اس نے ایک مکہ مارا، کہا کہ منہ کھولو، تو اسے ایک منہ میں ڈال دیا. پھر دوسرا مکہ مارا کہ کھاؤ، تو دوسرا پھر کھایا تھوڑا. پھر تیسرا مکہ کھایا تو وہ عالم کے پاس آ گئے کہ استاد جی یقیناً اللہ تعالیٰ توکل سے کھلاتا ہے، لیکن مار مار کے کھلاتا ہے. حضرت شقیق برقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت اچھے آدمی تھے، نیک صالح. اور وہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ کے ہم اثر تھے. اس نے پہلے تاجر تھے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں جا رہا ہوں تجارتی سفر پر، تو 3-4 ماہ لگیں گے. پہلے زمانے میں تو اسفار دور دور تھے، اور پھر اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، تجارتی سفر. اور ٹرالی نہیں تھی، ٹرالیاں وغیرہ نہیں تھیں. تو بہت وہ چل گئے وہاں سے. تو 2-3 دن کے بعد دیکھ رہا ہے وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے. کچھ وقت کے لیے آیا کرے، چلے لگائیں
دو چیلے لگائے ہیں، اصلاح کے لیے اور چیز ہے، لیکن مستقل وہ کہتے ہیں کہ میں وہ توکل کرتا ہوں، تو یہ شیطان کی کبھی کبھی وہ ہوتا ہے، ورغلانا ہوتا ہے۔ تو آئے وہاں بیٹھا ہے تو ابراہیم ادم رحمۃ اللہ کی اس پہ نظر پڑی، شقیق آپ تو بلایا گیا کہ آپ تو تجارت کے لیے گئے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ 3 ماہ گزاروں گا، 4 ماہ، اب تو جلدی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت واقعہ یہ ہوا کہ ہمارا قافلہ ایک جگہ ٹھہر گیا تھا، تو اس قافلے میں بھی ایک درخت نیچے لیٹا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، لولی لنگڑی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اور وہ چل نہیں سکتی، اڑ نہیں سکتی، پر بھی نہیں ہے، خراب ہوں گی پر۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کیسے کھائے گا، تو ایک چلاک چڑیا آ گیا، زبردست مضبوط چڑیا تھا، نر چڑیا، وہ آیا، اس نے اس کے منہ میں ٹڈی یا کوئی کیڑا ڈال دیا، اس نے منہ بند کر دیا، کھا لیا، پھر دوبارہ گیا، پھر دوبارہ لایا۔ تو میں نے سوچا کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، یہ چڑیا بھی ہمارے لیے بنائی ہے، جب اس کو ایسے روزی دیتا ہے تو میں کیوں خواہ زحمت اٹھاؤں، اللہ پاک کے گھر میں بیٹھوں گا، اللہ کروں گا بس۔ اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم بھی عجیب ہو، تم نے لولی لنگڑی چڑیا سے سبق لے لیا کہ اپنے آپ کو لولی لنگڑا بنا دیا، تو آپ نے اس چست چلاک چڑیا سے کیوں سبق نہیں لیا کہ گیا، خود بھی کیا وہ اس کو پیٹ کا ہے یا ججورا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پوٹا بھر دیا، اور وہ دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو آپ کو یہ سبق دیتا تھا کہ کماؤ، لیکن یہ جانور ہے، یہ پھر بھی فقیروں کا فکر کرتا ہے، لوگوں کا خیال رکھتا ہے، تم تو انسان ہو، تم انسان بن کر کیا لوگوں کا خیال رکھو۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ توکل نہیں ہے۔ کیا ایک آدمی مسجد کے اندر بیٹھا ہے، اور جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے پیسوں والا، اس کی طرف اس کی نظر نگاہیں اٹھتی ہیں، یہ اچھا ہے، یہ ایک دکاندار ہے، وہ سونا تول رہا ہے، سونا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیری تول رہا ہے، لیکن اس کو یہ احساس ہو کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا، کم تولنا نہیں ہے، ٹھیک تولنا ہے، اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے فوراً ترازو کو چھوڑ دیتا ہے کہ میرے رب کے پاس پیغام آ گیا، کہ وہ اعلان ہوا کہ بس آ جاؤ۔ یہ زیادہ متوکل ہے یا یہ جو مسجد میں بیٹھا ہے، جو بھی آتا ہے بڑا آدمی اس کی طرف کیا کرتا ہے، اس کے خیال کو اٹھتا ہے، کون ہے آپ کے متوکل، کون ہے، کس کا خدا پر متوکل کون ہے، آپ مجھے بتاؤ۔ اور جو اپنا ترازو لیے ہوا ہے، ہمیں توکل کی مفہوم کو بھی بگاڑ دیا، اپنی بیکاری کے لیے اور اپنی سستی کے لیے، سستی کو ہم نے تقوی کیا وہ نام رکھ دیا، توکل کا نام رکھ دیا۔ متوکل یہ نہیں ہوتا، یہ متوکل نہیں ہے، یہ دراصل آرام پسند ہے، اور وہ حرام پسند ہے جو آرام پسند ہوتا ہے وہ حرام پسند ہوتا ہے۔ تو یہ توکل نہیں ہے، پھر توکل کیا ہے، یہ سوال ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانتَظِرُوا
انا منتظرون، تم بھی آگے پھیل آیا کہ تم بھی عمل کرو، ہم بھی عمل کریں گے، ہم وہ عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تم وہ عمل کرتے ہیں کہ جو تم خود یعنی اللہ کی بغاوت کر کے کام کرتے ہو، عمل دونوں کرتے ہیں. تم سود کرو، سٹا کرو، بار بار کہتے ہیں کہ بھائی سود چھوڑ دو، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ تاجر ہے وہ مرتا ہے یا تم تباہ ہو جاتے ہو. کون تباہ ہو جاتے ہیں پتہ چلے گا. پھر کہتے ہیں کہ اپنی جگہ پر تم بھی عمل کرو، ان عاملون ہم بھی عمل کریں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کل الذین لا یؤمنون، ان کو جو ایمان نہیں لاتے ان کو کہہ دو وانتظروا تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وللہ غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسمان و زمین کے پوشیدہ باتوں کا علم ہے، وہ جانتا ہے. اب تمہارے عمل بھی اللہ پاک کے پاس جائیں گے، ہمارے عمل بھی جائیں گے، تمہاری مساعی بھی جائیں گے، ہماری مساعی بھی جائیں گے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اس کی طرف تمام کام لوٹنے والے ہیں. فَاعْبُدْهُ، اللہ تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں وہ کرو، اللہ کی بندگی کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اس کی بات توکل آ گیا، کیا آ گیا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، نتیجہ کس پر چھوڑ دو؟ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ نہیں ہے، غافل نہیں ہے جو تم بے پرواہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی پرواہ نہیں ہے لیکن وہ دیکھتا ہے. کیا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد. تو انسان جو اسباب اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا فرمائے ہیں ان اسباب کو استعمال کرے، لیکن اس بات پر وہ اعتماد نہ کرے. اعتماد کس پر کریں؟ اللہ تعالیٰ پر کریں. اگر اسباب نہیں ہے، اگر اسباب استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ میں اسباب کو چھوڑ کر اللہ توکل کرتا ہوں، تو یہ دراصل یہ تکبر کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اسباب کو اہمیت نہیں دیتا، نہ شکر ہے نہ قدر ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ بادشاہ کے پاس گیا، فقیر ہے. اس نے کہا کہ مجھے کچھ دے دو. بادشاہ نے کہا کہ چک لے لو، یہ سبب ہے. اس سامنے ندی ہے، وہ ندی کو پار کر کے سامنے اس دفتر میں جاؤ، وہ آپ کو 1 لاکھ روپے دے دے گا. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، تو دے گا، اپنے جیب سے دے گا. اور اس کو پار دیتا ہے اس سبب کو جو اس نے دیا تھا. بادشاہ کو غصہ آئے گا یا وہ خوش ہوگا؟ بتاؤ مجھے. کہ آخر چیک بھی تو میں نے لکھا ہے. یہ اسباب کون مہیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے. یہ سورج ہے، آسمان ہے، چاند ہے، یہ پھل ہے، پود ہے، زمینیں ہیں. پھر جب اسباب نہ ہو، جب کبھی کبھی اسباب نہیں ہوتے، آدمی کا کاروبار نہیں ملتا، کام نہیں ملتا، پھر لوگوں کی طرف توجہ نہ اٹھاؤ، خالق کے اسباب کی طرف سے مانگو. خالق کے اسباب سے، اسباب کے خالق سے مانگو. خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ اسباب مہیا فرمائیں گے. اگر اسباب تھے، کل آپ بہت مالدار تھے، اللہ تعالیٰ بچائے اب سب کو، اور آپ کا پیسہ ڈوب گیا، مال ختم ہوا. اب تمہاری نظریں یہ نہ ہو کہ بس کیا ہوگا. میں نے سنا ہے کہ جس آدمی کو لاٹری نکلتی ہے وہ جو انعامی بونڈ ہے، کیا لاٹری سود کا کاروبار ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو آرام سے کہنا پڑتا ہے کہ تاکہ مر نہ جائے خوشی سے، اور جب نقصان ہوتا ہے پھر بھی آرام سے کہنا پڑتا ہے تاکہ اس غم سے مر نہ جائے، یا غم سے مرے گا یا خوشی سے مرے گا۔ تو یہ مرتا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ اسباب جس نے دیے تھے وہ اسباب والا کیا ہے؟ زندہ جاوید ذات ہے، وہ دے گا اسباب۔ اس کی یہی مثال ایک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک آدمی بادشاہ کے پاس گیا، اس نے ایک چیک دے دیا، 1 لاکھ روپے دیا، اور دوسرا آدمی ہے، وہ آدمی تو جیل میں چلا گیا۔ یہ چلتے چلتے راستے میں وہ جب ندی پار کر رہا تھا تو تختی وہ ٹوٹ گئی، ندی کے اندر نیچے چلا گیا، ہاتھ میں بڑی عزت کے ساتھ رکھا تھا کیا وہ چیک، لیکن وہ گر گیا۔ اور ظاہر ہے جب آدمی گر جاتے ہیں تو اپنی فکر میں رہتے ہیں، تو اس سے وہ چیک کیا گیا، پانی میں چلا گیا۔ اب یہ چیک کی طرف دیکھے گا یا بادشاہ کی طرف دیکھے گا؟ بتاؤ بھائی، بادشاہ کی طرف دیکھے گا۔ تو بادشاہ اس کہے کہ ادھر آ جاؤ، فکر نہ کرو، 1 لاکھ پہلے دیا تھا، 2 لاکھ دیتا ہوں، 1 لاکھ اس کی تم کو تکلیف مل گئی۔ اب معاملہ ایک ہے، لیکن ایک قدردان ہے اور ایک ناقدر ہے، اور ایک کا جھوٹا توکل ہے اور ایک کا سچا توکل ہے۔ اب وہ چک چلا گیا، اب یہ نہیں کہے کہ چک چلا گیا بس بادشاہ بھی چلا گیا، نہیں، چک چلا گیا بادشاہ نہیں چلا گیا ہے، چک چلا گیا ہے۔ تو تمہارا رب زندہ جاوید ہے، یہ چیزیں آئیں گی جائیں گی، نظر کس پر ہو؟ اپنے رب پر ہو، یہ توکل ہے۔ تدبیر کریں، خوب کریں، پاکستان والوں کو بھی کہتا ہوں خوب اسلحہ تیار کرو، وَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، اسلحہ تیار کرو، بھائی کو بھائی سمجھو، اپنے کو اپنا سمجھو، مسلمان کو مسلمان سمجھو، ان کا خیال رکھو، اور پھر اسلحہ پر اعتماد نہ کریں، کہو کہ فتح دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ اسلحہ تو تمام 48 ممالک جمع ہو گئے تھے، سب کے ساتھ اسلحہ تھا، ایٹم بم تھا، کروز میزائل تھے، کیا وہ کوپریٹو کیا ہے وہ تھے، اور بیبان تھے، اور ایسے چشمے تھے جس راتوں کو نظر آ رہا تھا، اس میں لوگ راتوں کو نظر آتے تھے، اور دوسری طرف ایسے لوگ تھے وہ کہتے ہیں 6000 ہے، بقول ان کے کہ 6000 تھے۔ تو جب بش نے یہی کہا تھا کہ 6000 لوگ ہیں، میرا سگریٹ جب لگاؤں گا، جب آخر تک جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ختم ہو جائیں گے۔ بش بیچارہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ٹرمپ بھی چلا گیا، دوسری بھی چلے گئے۔ تو ان کے پاس کیا تھا؟ دیکھو آپ سب کی تلوار ہے، میرے پاس تلوار ہے، لیکن آپ کے ساتھ آپ 10 آدمی، آپ کے ساتھ 2 تلواریں ہیں، اور ہمارے پاس 10 آدمی 10 تلواریں ہیں، تو تلواروں میں زیادتی ہو گئی۔ مقابلہ تو ٹھیک ٹھیک ہے، کیونکہ تلوار وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، لیکن یہاں کم ہے وہاں زیادہ ہے۔ ایک آدمی کے ساتھ کلہاڑی ہے، دوسرا آدمی سینکڑوں میل سے وار کرتا ہے، کلہاڑی وہاں پہنچتی ہے تو تلوار تو 2 بار پہنچتی ہے۔ میزائل ہے اس کے پاس، بم ہے اس کے پاس، بوتل بم ہے، بوتل بم تو یہاں سے وہاں تک، کیونکہ آدمی کتنا کیسے پھینکے گا، اور اس کی یہ جو پھینکتا ہے یہ سینکڑوں میل تک جاتا ہے، اور یہ جو پھینکتا ہے وہ 10 قدم تک جاتا ہے۔ یہ تو اس کی اسلحہ تھا پہلے زیادہ زیادہ کلاشنکوف مل گیا بعد میں، لیکن
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسباب تو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس خالق کے اسباب ہے، ہمارے پاس خالق کے اسباب ہے. دوسرے کہتے تھے کہ ہمارے پاس اسباب ہیں، ان کو ہم یوں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو یوں کریں گے. ہم سوچتے نہیں ہیں، ہماری سوچ کے زاویے غلط ہو چکے ہیں، افراد تفریط میں بتا رہے ہیں. یا تو ہم کچھ کرتے بھی نہیں ہے کہ اللہ میرا مان ہے، مسلمان ہے، ہم وہی جیت ہو جائیں گے. یہ نہیں تھے کہ وہ یوں ہی بیٹھے تھے، کوشش کرتے تھے بیچارے، کہیں بوتل سے بم بنا دیا، کبھی پتہ نہیں سنا کہ وہ کاٹ سے بھی کچھ بناتے تھے، کوشش کرتے تھے. لیکن جتنا بس میں تھا اس کو یہ معلوم تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنی تم تیاری کرو، آگے مجھ پر چھوڑ دو. جتنی تیاری تمہاری بس میں ہے وہ کریں، آگے تیاری کو چھوڑ دیں. اپنی ہمت کریں، یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں کو توڑ دیں، بیٹھ جاؤ، توکل کریں. تمہارے مقابلے میں لوگ آئیں گے، سازشی کریں گے، امریکہ سازش کرے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ حالیہ جرنلوں کو توفیق دے، اجر بھی دے جو اس نے اچھی فیصلے شروع کر دیے. دباؤ سے میرے خیال میں تو بڑا خوش ہوں، یہ بات سنتا ہوں تو نکل آ رہے ہیں. غلاموں کے فیصلے غلامانہ ہوتے ہیں، آزادوں کے فیصلے آزادانہ ہوتے ہیں. تو یہ ڈرو مت، ان تصبروا، اگر تم حق پر جمے رہو، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کر اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں تمہاری یہ دشمن، یہ یہود و نصارہ، یہ امریکہ، ہندوستان، یہ سارے مل کر تم کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اس کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ انہی پر اٹھا دیں گے. یہ توکل ہے. کیا ہے یہ توکل ہے. اب دیکھیں وعلی اللہ فتوکلوا، یہ نہیں کہا توکلوا علی اللہ، وعلی اللہ فتوکلوا، صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو، کسی اور پر کرو ہی نہیں. کام کرو خوب، میں نے بتا دیا کہ ہمت کرو، ہمت مردان مدد خدا. سود کو چھوڑ دو، اپنے کاموں میں لگ جاؤ، چفکشی تھوڑا اختیار کرو. یہ نہ ہو کہ میں خواہ قورمہ کھاؤں گا. کیا قورمہ کہتے ہیں؟ آپ نے کیا بتایا؟ یہ سیخے کھاؤں گا، چھوڑ دو اس کو، چند دن دال کھاؤ، کوئی بات نہیں. اپنی زندگی، یہ جو یہود نے کہا تھا کہ لن نصبر علی طعام واحد، اس کو من و سلوہ مل رہا تھا، لن نصبر علی طعام واحد، کہ کبھی پیاز ہو، کبھی آلو ہو. یہ ہمیں روزانہ لوبیا ملتا ہے، مشکل ہو گیا. تو اس پر جو سرزنش کی گئی وہ اس لیے نہیں کی گئی کہ تم ایک آدمی، تم صبر ایک طعام پر کیوں نہیں کر رہی، تم من و سلوہ پر کیوں طعام نہیں کر رہی. عید کے دن آپ گوشت سے تنگ ہوتے نہیں ہوتے؟ کتنے دن میں؟ 2 دن میں. 2 دن میں گوشت سے تنگ ہوتے ہیں. اگر وہ بیچارے وہاں سے تنگ آ گئے، کیسا کیا من و سلوہ سے روزانہ سے، تو تم بھی تنگ ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ آزادی کی معاملے میں کیا ہے، یہ بہت آزادی کیا ہے، آزادی کی زیادہ خیر ہے. آدمی کھلی فضا میں رہے، کسی کی دباؤ نہ ہو، یہ اچھا ہے. یا کہتے ہو تو قورمہ، لیکن اوپر سے ڈنڈا کہ اگر تمہیں میری بات نہ مانی تو تمہارا ڈنڈا سر پر ماریں گے.
وعلی اللہ فتوکلوا، خالص کس پر توکل کرو؟ اعتماد کرو اللہ پر۔ یہ تم کب کر سکو گے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو۔ اگر ایماندار نہ ہو تو تم توکل نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارا یہ ایمان نہیں ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے، ہم سے لوگوں کے ہاتھ روکنے والا اللہ تعالی ہے، شر سے بچانے والا اللہ تعالی ہے، عزت دینے والا ذلت دینے والا اللہ تعالی ہے، منصب دینے والا اللہ تعالی ہے، اور مجھے فتح دینے والا شکست دینے والا اللہ تعالی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اللہ تعالی کے قبضے میں ہے، یہ تمہارا یقین ہو کہ تم کس کی بات مانیں گے؟ اس کی مانیں گے جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ پورا پشتو کے چو سڑا دلوری مڑی دو بڑی ساتھ پرٹی رٹا والے۔ ایک آدمی بھوک سے مر رہا تھا تو اس کے سر کے نیچے پراٹھی ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ خود اتنے کرم ڈال کیا ہے، یہ وہ فقیر ہے، ایک بادشاہ پر 5 آنی مانگتے ہیں۔ یہ جو ہماری بادشاہی بھی یہ بعض بادشاہ سے ہوتے ہیں، سب نہیں، بعض ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیں کہ بس مجھے پیسے دیا کرو، ہم مت کرو۔ تو جو ایک پائی کا محتاج ہو، اسے تمہارا یہ جو 500 روپے روزانہ لیتا ہے، 200 یا 200 روپے، وہ زیادہ ہے پیسے جو کماتا ہے اسی کو لے کر وہ کھاتا ہے، بس 2 - 2 صفر۔ تو یہ پھر آدمی جب اس طرح بن جاتا ہے کہ اس کی اعتماد اپنے رب پر پورا ہو جاتا ہے، آزمائش آئیں گی، پھر ومن یتوکل اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، فہو حسبہ، وہ اس کی کافی ہے۔ پھر بھی غم ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا، ڈرو مت، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈرو، نافرمانی سے ڈرو، حکم کی نافرمانی سے ڈرو کہ نافرمانی نہ ہو جائے۔ جس نے ایسا کیا اس نے پایا۔ آپ ہر چیز خدا سے مانگا کرو، ہر چیز۔ اگر آپ نے اچھا کھانا مانگنا ہو وہ بھی خدا سے مانگو، دے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر فتح مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، لیکن ہمت پوری کرو، ایسا نہ ہو کہ انت ربک فقاتلا انہا ہونا قاعدون، ہم متوکل ہیں، تو اور تمہارا رب لڑو، کیونکہ تمہاری لاٹھی کو ہم نے دیکھا ہے، تمہاری لاٹھی کے کمالات کو ہم نے دیکھے ہیں کہ تمہاری لاٹھی جب سمندر پر پڑتی ہے تو سمندر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور فرعون جیسے جابر کو غرق کرتا ہے۔ تمہاری لاٹھی کو ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی کیا وہ پھراؤ تو وہ کمال دکھاتے، تو یہی کمال یہاں دکھاؤ تو ہمیں کیوں تکاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب تم کو 40 سال تم پر حرام ہے، تمہارے اندر وہ جو لوگ موجود ہے، جب تک یہ بوڑھی ختم نہ ہو، جس کا مخلوق پر ایمان ہے، اس وقت تک تم کیا کرو، اسی میں رہو۔ پھر زمین نیا پودا پیدا ہو گیا، 40 سال میں ظاہر ہے کہ جو 40 سال کا تھا وہ 100 سال کا تھا تو مر گیا۔ ہمت مردان کیا مدد خدا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے ساتھ یہی کا ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ میں لاٹھی سے ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ تم کو فرماتے ہیں کہ تم اس پر حملہ کرو، تم غالب ہوں گے، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، پھر تم کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ ہم
اتنے بڑی بڑی لوگ ہیں، خام خواہ اس پاس اتنے تلواریں ہیں، ہمیں کیوں تکاتے ہو؟ بس یہی ہے، ہمت نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے. یہ ہماری توکل ہے. غلط توکل ہے یا نہیں؟ غلط توکل ہماری غلط ہے. تو پہلے اسباب جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس اسباب کو استعمال کیا کریں، ایک بات. لیکن ان اسباب پر قطعاً بھروسہ نہ کریں. اسباب ہوتے ہیں، تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، ختم ہو جائیں گے. تو عین اسباب پر عمل کر کے، تدبیر کر کے، کبھی بھی اپنی تدبیر پر اعتماد نہ کریں. میں ہمیشہ ساتھ سے کہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے یہاں رمضان بھی بعض لوگوں نے گزارا ہے اجتماع میں، تو شاید آپ لوگوں نے بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پوری میدانیں بھر جاتی ہیں، یہاں ادھر ادھر کے، اور وہاں سے گاڑی بھی دوسری راستے پر چلے جاتے ہیں. ان ساتھیوں میں کہتا ہوں کہ اگر تم نے ذرا برابر بھی کہا کہ ہماری تدبیر کا کمال ہے تو بس ختم ہو گئے. جائے گا نہیں؟ 2 رکعت نفل پڑھو، کہو کہ یہ بھی نہ کہیں کہ کیسے اچھا ہوا، کہو کہ کیا غلطی ہو گئی. ایسا کیسے نہیں کہتے؟ پھر نہیں کہتا کہ کیا کرو، تم کہو کہ کیسے اچھی گزری ہے، نہیں، کہو کہ الحمدللہ جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا، لیکن کیا کمی ہو گئی کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کے لیے وہ بھی کیا پوری کریں. اللہ تعالیٰ نظام چلاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کون بڑا ہو سکتا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن ایک جنگ میں حنین میں صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام، سب نے نہیں، اتنا کہا کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اسلحے بھی زیادہ ہے. پہلے ہم اس نے چمڑی اتارے تھے، اب تو کیا کریں گے، اس کی چمڑیاں اتاریں گے جو ہماری زبان میں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو تتر بتر کر دیا. اپنے اوپر اعتماد، اور کیا تو باقی اس اپنے اوپر اعتماد. آپ زیادہ ہو جائیں، آپ کی تلواریں زیادہ ہو جائیں، آپ کے اللہ تعالیٰ وسائل تمہیں دے دیں، اس وسائل پر نہ کہو کہ ہم کیا ہو گئے، اب پورا خیل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ پورا خیل ہو گئے. نہیں، آپ اسی طرح محتاج اپنے آپ کو سمجھو جیسے تمہارے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو. تمام اسباب کے باوجود آپ اپنے آپ کو ایسا سمجھیں کہ ہمارے پاس اسباب ہے ہی نہیں. اس کی شکر ادا کرو کہ اللہ دیے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اب کہیں کہ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہے. سب پوری لگا کپڑا تو کھولو، سمجھ رہے ہو؟ نہیں صحیح؟ ہاں الحمدللہ سمجھ رہے ہو. تو جب اسباب ہو استعمال کرو، لیکن اسباب پر نظر نہ ہو، خالق کے اسباب پر نظر ہو. دوسری چیز، جب اسباب نہ ہو تو مخلوق کی طرف نظر مت اٹھاؤ. فقیر کا امتحان اس میں ہے کہ وہ فقر میں کس کی طرف آنکھیں اٹھاتا ہے. امیر کا امتحان اس میں ہے کہ یہ امیر ہو کر یہ اپنے دولت کے ساتھ کیا کرتا ہے. دونوں کا امتحان ہے. تو اسباب نہ ہو تو خالق کے اسباب پر نظر رکھیں. اگر آپ اس طرح کرتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا، ایک وقت کہ تم ان چیزوں سے بھی پرواہ ہو جاؤ گے. مصیبت آئی کہو کہ مجھے اس پر بھی تم کو کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا. یہی مانگو مت، لیکن جب آئے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو مضبوط فرمائے گا. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اگر آپ بہت مریض ہے، بیمار ہے، اور آپ کو ایک ایسا ڈاکٹر ہے جس پر
جس کا علاج 80% ٹھیک ہوتا ہے. یہ کورونا والا نہیں، یہ غلط لوگ ہیں. جدھر گیا وہ مر گیا. میں نے دیکھا کرونا والا اس کی چیز موبائل پر بھی پلاسٹک چڑھایا تھا. تو بھائی بیٹا رو رہا ہے، کیسے اٹھاؤ گے تم؟ کرونا لگے گا. بیوی کی شکایت کیسے ملو گی؟ کرونا لگے گا. یہ دراصل اتنا مسخرہ دجال نے کرایا کہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں یہ کتنی بیوقوف ہے سارے لوگ. اور ہم بھی مان رہے تھے. وہ یہاں سے جا کر کربو پشاور سے انگو سے جا کر بس میں بیٹھتے تھے کراچی تک سیٹ بائی سیٹ. مسجد میں فاصلہ کرو، مسجد میں فاصلہ، اور گاڑی میں 24 گھنٹے سیٹ بائی سیٹ. اور 5 منٹ کی کیا دماغ کتنے میں پڑی جاتی ہے. یہ ہماری عقل، یہ ہماری فکر نہ حقائق کو دیکھتے ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک بہترین ڈاکٹر کہے کہ وہ واقعی ڈاکٹر ہو. یہ نہیں میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ ہمیں بتائے کس کی تحقیق پر تم کہتے ہو. ایسا تھا. پھر اس نے مجھے واٹس ایپ میں اب بھی ہے اس کا، آپ نے بالکل سچ کہا ہے. یہی اس کا الفاظ ہے کہ آپ نے ایسا سچ کہا ہے. وہ کہ زکام کو ہم نے کرونا بنا دیا. کیا بنا؟ اور جس کو وینٹیلیٹر پر چڑھا دیا اس کو مار دیا بیچارے کو. اور جس کو چرپائی نہیں ملی وہ بچ گیا، اس کو سرخ چائے مل گئی. تو جو زبردست ڈاکٹر ہو، واقعی ڈاکٹر ہو، اس ڈاکٹر تم نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی ساری بیماری ختم ہو جائیں گی. میں تھوڑا سا آپ کو دوائی دیتا ہوں، چند دن آپ کو تکلیف اٹھانی ہوگی، کڑوی دوائی ہوگی. آپ اس کڑوائی کو یا تھوڑا سا آپریشن کریں، پھر ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے. تو یقیناً آپ آپریشن کو تو آپ کو درد بھی ہوگا، تو پیسے بھی تمہارے لگ جائیں گے، لیکن آپ مطمئن ہوں گے نہیں ہوں گے مطمئن کہ کس نے مجھے یہ علاج لے کے ہے؟ وہ فلان، وہ میرا باپ بھی ہے، تمہارا باپ ہو پیسے، اور وہ ہمارے یہ پوری زبردست ڈاکٹر بھی ہے. اس کے علاج میں یہ نہیں کہ صرف ڈگریاں ہیں، آج کل ڈگریاں تو پیسے پر ملتی ہیں. اس کے پاس ہزاروں مریض جاتے ہیں، ایک کا دکھ کا کہیں بیچارہ چلا جاتے ہیں، باقی سارے اس کو صحت مند ہو جاتے ہیں. تو وہ مجھ سے کہا ہے تو آپ بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر نے یہ پرچی لکھی ہے. جب خدا نے لکھی ہو جو پرچی، کتب اللہ لن یصیبنا، ہمیں ہرگز مصیبت نہیں پہنچتی الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہ پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا طبیب ہے، وہ ہوا مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے. تو جب یہ حالت ہو جائے گی پھر بھی ہر وقت کیا خوش رہو گی، اطمینان رہے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں توکل نصیب فرمائیں. اب اس کو کیسے پیدا کیا جائے؟ آپ ایک کام کریں کہ جو محنت کریں، کہو کہ انشاءاللہ اس محنت کا پھل میں خود بھی کھاؤں گا، انشاءاللہ اللہ مجھے دے گا، نصیب کرے گا، بچوں کو کھلاؤں گا اور دوسروں کو کھلاؤں گا. اور جب اللہ تعالیٰ اور کے حکم اور دنیا کا مقابلہ آ جائے تو کس کو چھوڑ دو؟ دنیا کو چھوڑ دو. تو گویا تم نے کس پر توکل کیا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتماد کرنا کیا ہے توکل ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے
یہ درمیان بھول گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم، وعدے اور وعید پر اعتماد ہو. آپ کو بادشاہ وعدہ دیتا ہے، اس پر تمہارا اعتماد ہے، اور بادشاہ تم کو وعید سناتا ہے کہ اگر تم یہ کیا تو یہ تم کو یہ سزا ہوگی، اس پر تمہارا اعتماد کرتے ہو. خالق، دنیا کا خالق، تمہارا خالق رب العالمین آپ کو کہتے ہیں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، تم کو کیا ملے گا؟ اتنا ثواب ملے گا، جنت میں نبی کے رسول ایسے ہوں گے. تم اس پر اعتماد نہیں کرتے. اگر تم سود نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی اچھی ہوگی، تم اس پر اعتماد نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کیا اعتماد کرنا، اللہ تعالیٰ کی وعید پر اعتماد کرنا. کیونکہ اگر آپ کو ایک ڈاکٹر ہے، اسی پہلے ڈاکٹر زبردست ڈاکٹر ہے، اس نے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے گوشت کھایا 7 دن تک تو تم کو ایسی بیماری لگ جائے گی کہ نہ مرو گے نہ جیو گے، اور آپ کے یہ ناخن لوہے کی بھی ہو جائے، اپنے آپ کو کھرچو گے، خون سے لہولہا ہوں گے، لیکن تمہارا خارش ختم نہیں ہوگا. تم گوشت کو کھا سکو گے؟ کیوں نہیں کھاتے؟ تم نے ڈاکٹر کی بات پر اعتماد کیا. یہ احکم الحاکمین ہے، وہ جو حکم دیتا ہے. ڈاکٹر کا اپنے کا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کا بیٹا ہے، کم سے کم بیٹے سے آدمی توقعات بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اس کا گاہک ہے تو تم سے کچھ پیسے بھی لے لے گا، وہ ٹھیک ہے، تمہارا علاج ٹھیک کرے گا. اللہ تعالیٰ کا تم سے کیا ضرورت ہے؟ صرف کہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، تمہیں جو حکم دیتا ہے وہ تمہارے خیر کرے. ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے میرے لیے نہیں کرتا، اپنے لیے کرتا ہے. اللہ غنی ہے. تو اس رب کی معنی کرو ہر حکم کو. تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ کے بعد انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا دل ایسے احکامات پر جم جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف حکم کرو گے، نقصان کرو گے، نقصان پاؤ گے. تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. ایک چیز کی ضرورت ہے ویسے، یا نہیں ہے؟ ایک چیز کی ضرورت ہے تاکہ آدمی مضبوط ہوتا چلا جائے. دال کھائے، لوبیا کھائے، اور ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھ سامان لا کر یہاں پہ پکوان پکائیں گے. ہمارے بڑا زبردست دوست ہو رہا ہے، اس کو چکے لگا دو. اللہ کی سخاوت ہے.